السلام علیکم عزیز بچوں، آج 6 مئی 2021 درجہ چارم موضوع جو ہم پڑھ رہے ہیں سچا انصاف، اس کا آج تیسرا پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ اتنی دیر سے میں بھی کھڑا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر کب تیار ہو گئی آپ کی ہانڈی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا، اس میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھایا ہے، بچے بہلانے کے لیے، ان کو دلاسا دینے کے لیے میں نے ہانڈی میں پانی چڑھایا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے، میری یہی خواہش ہے کہ ان کو نیند آ جائے اور یہ سو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں تک اور کل ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بےحال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا اور کوئی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی، خلیفے کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ جو دب دیکھا حضرت عمر نے جھانچ کر دیکھا تو ہانڈی میں کچھ نہیں پکا، تو حضرت عمر نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں کچھ نہیں تھا، کچھ پانی اور کچھ کنکریاں تھی، چھوٹی چھوٹی پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے، اور پانی تھا۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ کیوں کر رہی تھی وہ ایسا؟ کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے اس کے بھوک سے بےحال ہو رہے تھے۔ ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے، ان کو یقین دینے کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، اس لیے اس نے چولہے پر ہانڈی جلائی تھی۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، اس کا خاوند نہیں تھا، اس کا بیوہ وہ عورت ہے جس کا خاوند زندہ نہیں ہوتا، بچے لاوارث اور یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقررہ نہیں تھا، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفے کی طرف سے کوئی وظیفہ مقررہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، مائی، خلیفہ کو تم نے اطلاع دی کہ، یعنی کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا، حکمران کو کہا؟ عورت نے جواب دیا، میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ میرے اور حضرت عمر یعنی کہ خلیفہ مسلمانوں کا جو تھا، اس کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا۔ میں ان سے کیوں کہوں گی؟ میں ان سے کہوں گی؟ نہیں کہوں گی۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعا کی خبر گیری کرے، ان کا یہ فرض ہے کہ اپنی رعا یعنی لوگوں کی، عوام کی خبر گیری، دیکھ بھال، نگرانی کرے۔ اگر وہ فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کو خلیفے بننے کا حق نہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے، اگر وہ فرائض اپنے انجام پوری طرح نہیں دے سکتے تو ان کو خلیفہ بننے کا حق نہیں ہے، ان کو اسلامی حکمران بننے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے یہ سن کر کہ وہ فوراً بیت المال پہنچے۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت پریشان ہو گئے اور فوراً اپنے بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لیں۔ کیا لیا؟ آٹا، گھی اور کھجوریں پیٹ پر لاد کر چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، اپنی پیٹ پر اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کے لیے چلے تو آپ کا ایک غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائے میں پہنچا دوں کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر، آپ کیوں تکلیف کر لیں؟ لائے میں پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، یہ قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تمہیں سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ اگر آپ قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تو آج میں اپنا بوجھ کیوں آپ سے اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچ گئے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا۔ آپ نے چولہے میں پھونکا، آگ جلائی اور اس عورت کے پاس کھانے کا سامان مہیا کرا دیا۔ تو آگے پڑھیں گے کل انشاءاللہ کہ پھر کیا ہوا۔ شکریہ۔